بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج میں بات جس موضوع پہ کرنا چاہتا ہوں وہ بروز قیامت، حشر کے روز اس کی لائن تقریباً خالی ہوگی۔ انبیاء کی لائن، شہداء کی لائن، علماء کرام کی لائن، حفاظ کرام کی لائن، سب لائنیں موجود ہوں گی، وہ لائن تقریباً خالی ہوگی۔ احادیث کی روشنی میں گزارش کر رہا ہوں، کون سا عمل ایسا ہے جو میزان عمل میں سب سے زیادہ وزنی ہوگا؟ ایسا کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے بندہ تہجد گزار اور گرمی کے سخت روزے کی پیاس برداشت کرنے والے سے بہتر ہو جائے؟ ایسا کون سا عمل ہے کہ بندہ 100 نفلی حج کے برابر پہنچ جائے؟ ان سب کا جواب جاننے سے پہلے میرے پیارے بھائی امیر اوان علیہ رحمت الرحمن کو اللہ تعالیٰ جنت میں بلند ترین مقام یقیناً عطا فرمائیں گے۔ مشکات شریف کی حدیث شریف کا مفہوم ہے، جو پیٹ کی بیماری میں فوت ہو جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ یہ شرف ہمارے والد حافظ میرا بخش اور ہمارے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے دیا، اور وہ اپنے حصے کی کافی تکلیف برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو گئے، اور یقیناً جنت کے باغات میں وہ خوش ہیں۔ پیچھے ہم سب رنجیدہ ضرور ہیں، لیکن آواز نہ نکلے، آنسو تو نکلنے کی اجازت ہے۔ آواز نہ نکلے، اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہ کیا جائے، ان کی جنت میں موجودگی کو محسوس کیا جائے، اور ان کے توسط سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی دعائیں کی جائیں۔ موضوع ہے ویژن۔ ویژن کا لفظی مطلب ہوتا ہے بصارت، دیکھنا۔ اس کا ڈکشنری میں دوسرا مقصد ہے اولین مقصد، مطلب ہے اولین مقصد۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی اولین مقصد ہوتا ہے، اور اسے ہمارے بھائی نے بھی ایک اولین مقصد بنایا، اور تمام تر مشکلات کے باوجود، کم وسائل کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسا سایہ دار درخت بنایا جس کے سائے میں بہت سارے لوگوں نے پناہ لی، اور بہت سارے پودوں کو اگنے میں بیج فراہم کیے، اور بہت سارے پرندوں نے آشیانہ بنایا۔ میں بھی یقیناً ان کے طالب علموں میں سے ایک ہوں، اور اسی درخت سے فیض یاب ہوا ایک آدمی۔ ویژن، جس آدمی کا ویژن کوئی نہیں، انگریزی محاورہ ہے many of the people have eyes, few have vision. If there is no vision, then brain and eyes are useless. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں نظر کی کمی سے زندگی اچھی گزاری جا سکتی ہے، لیکن نظریے کی کمی ایمان لیوا، جان لیوا، اور اولین مقصد کی کمی بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ زندگی میں اولین مقصد سب کا موجود ہونا چاہیے، اور اس پہ اسٹرکٹلی فل ڈٹرمنیشن کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تو شاہی ہے کون ہے؟ میری مراد ہم سب سے، تمام نوجوان طلباء و طالبات اور بزرگوں سے ہے۔ ہم سب کا ایک مقصد ہونا چاہیے زندہ رہنے کا، اور وہ ہمیں اپنے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے، اور اس پہ اسٹرکٹلی عمل کرنا چاہیے۔ خاص موضوع بحث جو بات ہے کہ کون سا ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے شہیدوں کے برابر 100 حج نفل کے برابر، 60 سال کی عبادت سے افضل، حتیٰ کہ رات کی تہجد اور دن میں پیاس کے سبب، روزے کی شدت پیاس کی سبب جو ثواب ملتا ہے اس کے برابر ہم پہنچ جائیں۔ تو حضور اس عمل کا نام ہے خوش اخلاقی۔ خوش اخلاقی کا مطلب ہے سیرت۔ سیرت وہ عمل ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمام فرض عبادات ہیں۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ چند دن کے لیے جاتا ہے، زکوٰۃ ادا کی، ایک کان سے دوسرے کان کو خبر نہ ہوئی۔ اسی طرح سے نماز 24 گھنٹے میں، گھنٹہ سوا گھنٹے میں باقی ساری نمازیں ہر کوئی فرائض اپنے ادا کر پاتا ہے۔ فرض کی ادائیگی کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی نیکی کوئی 23 گھنٹے کا عمل ہے
تو وہ سیرت ہے، خوش اخلاقی ہے، خوش دلی ہے، مسکرا کے بات کرنا ہے، محرم لوگوں سے مسکرا کے، خواتین کے لیے نامحرم سے نہیں۔ اور یقیناً ایک گزارش یہ بھی ہے، محفل نعت میں یہ خیال رکھا جائے، آپ باقی پردوں میں سے آواز کا بھی ایک پردہ ہوتا ہے، اور اونچی آواز سے نعت پڑھنا ضروری نہیں ہے، دل کے جذبات اور آنکھوں کے ٹپکتے آنسو بھی الفاظ ادا کر سکتے ہیں۔ اچھا، اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ والدین کی رضا حاصل کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مروی کیا کہ کوئی شخص اگر خوش اخلاق ہو، اس کا مفہوم حدیث شریف کا ہے، تو وہ تہجد گزار، عابد، اور دن میں روزے کی، گرمی کے روزے کی شدت پیاس سے جو مرتبہ حاصل ہوتا ہے اس سے بہتر مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ میزان عمل میں سب سے وزنی عمل خوش اخلاقی ہوگا۔ خوش اخلاقی کا مطلب خوش دلی سے نرم لہجے میں بات کرنا ہے، اور طنز والی، تان و تشنیع والی، دوسرے کو دبانے والی، شاؤٹ کر کے، چلا کے بولنے والی آواز سے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے حبیب نے اور ان کے تبع تابعین نے اور ان کے تمام ماننے والوں نے، 11ویں 12ویں والوں نے، سب نے منع کیا ہے۔ ہم ہیں تو 11ویں 12ویں والے، ہم بولتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ کیا ہم انہی کی طرح بولتے ہیں، کیا ہمارا رویہ انہی سے ملتا جلتا ہے۔ حدیث شریف میں بتایا گیا ہے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں چھوٹوں کو کہا گیا ہے کہ جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، اسی طرح سے بڑوں کے لیے کہا گیا ہے، کیا بڑے بچوں پہ چلا سکتے ہیں؟ کیا بچوں پہ شاؤٹ کر کے گالیاں دی جا سکتی ہیں؟ لان تان یا بددعا کی حد تک جایا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں، بڑوں کو قطعاً اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اس بات کا بھی حساب ہوگا کہ بڑے سینگ والی بکری نے چھوٹے سینگ والی بکری کو کیوں مارا، اور کسی والد نے، کسی استاد نے، کسی شوہر نے، کسی باپ نے، کسی ماں نے اپنے بچے کو کیوں مارا اور کس حد تک مارا۔ ایک خاص حد تک ہاتھ چلانے کی اجازت ہے، ایک خاص حد تک، شوہر کو شاید اس حد تک بھی نہیں ہے۔ ہر شوہر کو اپنی بیوی سے صرف یہی سلوک کرنا چاہیے کہ جب اس کی بیٹی بولنے لگ جائے وہ یہ سوچ لے کہ میں جو توقع اپنے داماد سے کرتا ہوں وہ میری بیوی کے ساتھ کرے رویہ، وہی رویہ اسے اپنی بیوی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے وائس ورثہ کا مطلب ہوتا ہے بالکل اس کے برعکس، جیسے کوئی خاتون چاہتی ہے کہ اس کا داماد اس کی بیٹی سے بات کرے، اسی طرح سے وہ اپنی بہو سے بھی بات کرے، نرم لہجے میں اپنے بیٹے کو بھی بات کرنا سکھائے اپنی بہو کے ساتھ، اور اپنی بیٹی کو بھی یہ تمیز سکھائے کہ بے شک شادی 2-4 سال پرانی بھی ہو جائے تو میاں کو گھر آتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ ماں باپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خوشبودار فرمان ہے، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حد تک اپنی اولاد کی عزت کریں جو آپ انہیں بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اسے عالم دین بنانا چاہتے ہیں تو ایک فل عالم دین کی جتنی عزت کرنی ہوگی اتنی عزت و اکرام کے ساتھ آپ اسے مخاطب کریں گے۔ اگر آپ اسے جج بنانا چاہتے ہیں تو اتنے عزت و احترام کے ساتھ اسے مخاطب کریں۔ اس کا کوئی قصور نہیں کہ اس کی روح کو، جسم کی شکل اللہ تعالیٰ نے آپ کے بعد دی اور آپ کے گھر پیدا کر دیا، اور آپ اس سے شاؤٹ کریں، چلائیں، بدتمیزی کریں یا مختلف نام سے پکاریں، یہ انتہائی بد سلوکی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ ہوگا۔ اکرموا اولادکم، 12ویں والے تو ہم ہیں، اللہ کے اس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوشبودار فرمان پہ عمل کریں کہ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے اولاد کون ہے؟ آپ کا شاگرد بھی آپ کی اولاد ہے۔ نہیں سبق یاد کیا تو پھر نظر ڈالیں اصحاب صفہ کے استاد پہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سبق پڑھاتے ہوئے مسکرا کے نہیں پڑھایا؟ کیا ان کے الفاظ ختم ہو جاتے تھے کہ وہ مارنا شروع کر دیتے تھے؟ کیا انہوں نے ڈنڈے توڑے، بچوں کو لہو لہان کیا؟ نہیں کیا۔ پھر آپ کون سے استاد کرام ہیں؟ کیا آپ بچوں پہ تشدد کریں گے یا اپنے ہی بچوں پہ تشدد کریں گے اور بچے باغی ہو کے کسی اور راستے؟ ہاں، سب کا ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ دنیا میں ایک ہی پروفیشن اختیار کریں گے۔ اللہ پاک رازق، خالق، مالک ہے۔ دوسرا جو بنیادی نقطہ میں سب کو ایک ویژن یہ دینا چاہتا ہوں
کہ سب اپنے بچوں کے لیے دعا کا رخ تبدیل کرنا چاہیے. میرے خیال کے مطابق یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ پاک انہیں کسی کا نوکر کرنے کی بجائے ان کو اتنا رزق، مال، دولت اور اپنا کاروبار دینا کہ یہ کافی سارے لوگوں کو اپنا ملازم کر لیں. ہم اپنے بچوں کو شروع سے ہی غلط دعا دیتے ہیں کہ اے اللہ پڑھ لکھ کے کسی نہ کسی سے نوکر ہی ہو جائے، تو وڈا نوکر ہو جائے یا چھوٹا ہو جائے لازمی نہیں. ایسا نہیں ہے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمام صحابہ کرام، کیا جتنے بھی گیم چینجر لوگ ہیں، گیم چینجر جتنے بھی لوگ ہیں، کیا وہ سارے ملازمین تھے؟ نہیں، بالکل نہیں. وہ ملازمت اختیار کیے ہوئے نہیں تھے. جتنے گیم چینجرز ہیں، ہاں جتنے بھی ملازمین ہیں ان کے نام آپ کو آج تک نہیں ملیں گے کہ وہ دنیا میں ازل سے ابد تک جتنے لوگ ملازمت کرتے رہے. ان لوگوں کے نام آپ کو ملیں گے جو گیم چینجرز ہیں. وہ نبی ہیں، وہ استاد کرام ہیں، وہ بڑے بڑے شعراء و ادیب ہیں، وہ بڑے بڑے آئی ٹی پروفیشنلز ہیں. they are not employees, all of them are not employees. تو ملازمت کو بہت اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. بصورت مجبوری سب نے کی ہے، ہم نے بھی کی ہے. بصورت ملازمت یقیناً وہی کرتا ہے جس کے گھر میں آٹا ختم ہو، جس کے پیچھے کوئی بیک اپ سپورٹ نہ ہو، اور وہ آٹا پورے کرتے انسان روٹی نہیں کھاتا، روٹی انسان کو کھا جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کام دے دے اور معاشی آزادی دے اور فریڈم ہو، مائنڈ کی، تھاٹس کی، ٹائم کی فریڈم ہو، اور اللہ تعالیٰ اسے خوش حال، خوش شکل، خوش اخلاق بنائے. اگر کوئی خوش اخلاق نہ ہو، بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے، تو اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے. ہمیں جو باقی زندگی رہ گئی، پتہ نہیں کس کی کتنی ہے زندگی، موت ہے، یہ پہلے ہے، یہ بعد میں، اسے بڑا سختی سے. کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ دل آزاری. جب ہم بول کے چلا کے کسی متحد کو، کسی چھوٹے کو بولتے ہیں اور وہ جواب نہیں دے پاتا، اور وہ ہمارے تسلط میں ہے، ملازم ہیں یا کوئی بھی ہے، یا کوئی گھر میں ایسے بچے ہیں جنہیں ہم شاؤٹ کر کے بلاتے ہیں، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. پھر ہم اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں. 11ویں والے ہم ہیں، 12ویں والے بھی ہم ہی ہیں. انہی کو دیکھیں پھر کہ اتنا عرصہ خدمت گزاری کرنے والے اپنے قریب ترین صحابہ کرام کو کبھی انہوں نے مسکرانے کے علاوہ کبھی کوئی کام کہا؟ کبھی کوئی شاؤٹ کر کے، چلا کے، کبھی کسی کو مار کے، کسی کو برے الٹے سیدھے الفاظ پکار کے کبھی کسی کو کوئی کام کہا؟ نہیں کہا، بالکل نہیں کہا. تو پھر ہمیں سیرت کو سدھارنا ہے، اخلاق کو سدھارنا ہے، وہ چیزیں سیکھنی ہیں جو 23 گھنٹے کا اسلام ہے. 1 گھنٹے میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر کے سب نے ماتھے کالے کیے ہوئے ہوتے ہیں. علماء کرام کہتے ہیں وہ لائن خالی ہوگی جو خوش اخلاق لوگوں کی ہو، بالکل خالی ہوگی. خوش اخلاقی 23 گھنٹے کا اسلام ہے، اور یہی حدیث شریف کی روشنی میں گزارشات ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ 23 گھنٹے کا اسلام سیکھنے کی، خوش اسلوبی سے، چھوٹوں بڑوں سے، سب کو عزت و احترام سے پیش آنے کی توفیق. یا اللہ ہماری زبانوں کو لگام دے دے. یا اللہ پاک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ زبان اتنا بڑا فتنہ اور درندہ ہے کہ اگر اسے آزاد چھوڑ دے تو انسان کو خود ہی کھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زبان کو 32 دانتوں میں اسی لیے قید کیا ہے کہ یہ قابو میں رہے. جب یہ بولتی ہے چلا کے، اور ہمارے نتھنے سر سید احمد خان نے ایک مضمون لکھا تھا نا، جب ہم غصے میں اپنے نتھنے چڑھاتے ہیں، اپنے منہ کو ٹیڑھا میڑھا کرتے ہیں، تو ہماری مشابہت اس جانور سے ہو جاتی ہے جو بڑا وفادار جانور ہے، جو پونچھ ہلاتا ہے، جسے کتا کہتے ہیں. سر سید احمد خان نے لکھا ہے. شاؤٹ کرنے کی آواز کو قرآن کریم میں کیسا کہا گیا؟ چیخ چلا کے بولنے کو قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ شاؤٹ کر کے، چیخ چلا کے بولنے کی آواز کو گدھوں کی آواز سے مشابہت کہا گیا. ہم اپنا الگ بیٹھ کے محاسبہ کریں. کیا ہمیں بولنا آتا ہے؟ کیا ہم واقعی 11ویں 12ویں والے ہیں، یا بس ختم دل واقعی فارغ ہو جاتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. اللہ تعالیٰ مجھے اخلاق حسنہ کی چند بوندیں عطا کر دے، اور اس کے طفیل ہم سب کے اخلاق کو، کریکٹر کو، 23 گھنٹے کے اسلام کو سدھار دے. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ.